میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا کب سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا،
اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے. یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا. اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا. کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے. یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں. سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے. اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی
پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا اور اللہ کے نبی اما اما کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا. ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا کیا میں ٹوٹی ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا. ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو. ظالم بن کے نہ مرنا ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی. پھر میرے نبی کہتے اما جواب نہ آیا. پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا. یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے. بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. اور جان نکل گئی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی. کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے. 6 برس کا بچہ. ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے ماں کی قبر سے چمٹے. اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اما تجھے تو خبر تھی، میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے. تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ. ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے. باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے. یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ
یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڑا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔
ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا، کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہ مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں۔ آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر، عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف
سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصفدوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہائے ہائے، جیسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو لیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع
किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है कि हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है, हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रोजा रखने वालों के लिए समंदर की मछलियां आने से पहले पहले ये मजमे में जो जिस गुनाह वाला बैठा है आज तौबा कर ले, जो जिस जुर्म वाला बैठा है आज तौबा कर ले। मेरा रब कहता है अगर मैं दुनिया में किसी को फौरन पकड़ता, अगर किसी गुनाह की फौरी सजा रखता, तो जो मेरी रहमत से ना उम्मीद है सबसे पहले मैं उनको पकड़ता। तो हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, हमारे गुनाहों की कितने को हद होगी, घर भर देंगे, लियारी भर देंगे। और मेरा लगाता नहीं नहीं, लियारी ना भरो, धरती भरो, धरती ना भरो, खला भरो, खला ना भरो, चांद तारों को भरो, चांद तारे ना भरो, आसमान तक के फासले को पाट दो, भर दो, भर दो। गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दो, फिर सिर्फ 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 एक दफा कह दो या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा। और फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे झोली फैला के आज ये जैसे वो अपील नहीं करते चंदे की भी, हाँ भाई झोली फैलाइए भाई, कोई 100 रुपए डाले, कोई 10 रुपए डाले, कोई 20 रुपए डाले। आज मैं झोली फैलाता हूँ, मेरी झोली में तौबा डालो, मेरी झोली में तौबा डालो। आज मैं तौबा की अपील करता हूँ। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, आपस की नफरतें छोड़ो, आपस की अदावतें छोड़ो, आपस की मोहब्बतों में शीरो शकर बन जाओ। अल्लाह की कसम, सारा आलम सारा आलम सारा आलम अल्लाह मुसख्खर करके तुम्हारे कदमों में गिरा देगा, सरनगू कर देगा। और क़यामत के दिन तुम्हारा नबी, मेरा नबी, कायनात का नबी हमें गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, माथे पे बोसा देगा, अपने हाथों से जामे कौसर एक हदीस सुनाऊं, जामे कौसर पिलाएगा। एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के नबी ने मदीने वालों से कहा, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मदीने वालों ने कहा या रसूलल्लाह तलवार उठाएंगे, कलाशंकोफ उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे, तलवार उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं? कहा जी क्या रसूल अल्लाह? का तलवार नीचे कर लेना और सब्र कर जाना और सह जाना और पी जाना और पिस जाना और क़यामत के दिन हौज कौसर पर मेरे पास आ जाना, जितने तुम्हारे हक जाय हुए सारे अल्लाह से मैं पूरे करवा के दे दूंगा। ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं है, लियारी वालों से भी वादा है, लाहौर वालों से भी वादा है, कराची वालों से भी वादा है, मुल्तान वालों से भी वादा है, पेशावर वालों से भी वादा है, पिंडी इस्लामाबाद वालों से भी वादा है, मक्के वालों से भी वादा है। किन से? जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, सह गए, पी गए, सह गए, पी गए, झुक गए, मिट गए। हाय हाय, हौज कौसर पे बुलाया जाएगा, आ जाओ जिनके हुकूक पामाल हुए, आ जाओ जिन्होंने सबर किया, आ जाओ जिन्होंने अपने सर झुका लिए, आ जाओ जिनके हक लोगों ने छीन लिए और वो सबर कर गए, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ इस निदा पर सदा पर तुम्हारा सीना ऐसा अल्लाह ठंडा करेगा कि तुम्हें सारे दुख दर्द भूलेंगे। फिर तुम्हारा नबी तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हारे सीने को ठंडक से भर देगा, फिर अपने हाथों से भर के तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा। बताओ इसके बाद क्या हक रह गया? इस फिर अल्लाह से दरखास्त करेगा, या अल्लाह ये मेरी वो उम्मती है, ये मेरा वो उम्मती है, ये वो खातून है जो सबर कर गई, ये वो मर्द है जो सबर कर गया। या अल्लाह तू अपने शायान शान इन्हें अता फरमा, फिर तुम्हें अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? तो आज भाई हम तौबा कर लें, अपने रब को मना लें। तो क्या ख्याल है, अगर तौबा कर लें तो हमारा मसला आसान हो जाएगा। और मजमा भी बहुत बड़ा है और रमजान की भी आमद है, इधर हम तौबा करेंगे, इधर अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर देगा। तो तौबा की नियत करते हो? एक दफा जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी सिर्फ एक बोल में कहलवाने वाला हूं, ये दिल से कह दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, दिल से कह दो, ये दिल से, तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, चाहे बारिश के कतरों के बराबर हो, चाहे जमीन में रेत के जर्रों के बराबर हो, चाहे पानी के बुलबुलों के बराबर हो। अगर तुम ये कह दो दिल से, औरतें भी कहें, तुम भी कहो, सारे कहो या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से एक दफा और कह दो, एक दफा और जोर से कह दो। मेरे नबी ने कहा जब तुम पे सदमे आए तो मेरे सदमे याद करना, तुम्हारे अपने गम बड़े हल्के हो जाएंगे। तो आप फिर भाग के ऊपर चढ़े। आप इस बच्चे का तसव्वुर करो जिसने बाप देखा नहीं
اور ماں ایک جنگل میں مری ہو، کوئی آسرا سہارا نہیں۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے۔ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ اوہ ہو، ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دی، کھینچ کے نیچے لائیں، کھینچ کے، اور مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا، روتے روتے۔ تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں، آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، وہ ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اپنے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر، آگے نہیں گئے، وہیں رات گزاری، حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا، وہاں تو 10 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 60-70 ہزار آدمی ساتھ، سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں، لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، آپ نے رات وہیں گزاری۔ ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے یہاں نہیں، ایک اور موقع کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا، فرض نماز، اور مسجد میں باجماعت نماز، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی، میں حاضر ہوں ماں جی۔ وہ رات آپ نے وہاں گزاری، کیا رات تھی۔ ابوا سے چلے تو آپ عصفان پہنچے، عصفان تھے تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے، کہا جو عصفان، کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں۔ عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے، صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا، لعلہ کی نفس تھی، لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا، کیا جی ہاں، تو کوئی نہیں رو نہیں، اب تو عمرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی۔ پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے، تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا، جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی، تنعیم اتار کر 2 نئی چادر اسی کپڑے کی۔ پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی طوا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا، یہ ہے اتوار کی رات، 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے۔ اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے، باب بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے، ان سب کو ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا، پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ، یہ بابو بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے، آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ رونے لگے، بہت روئے۔ اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے، تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا، جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی ہیں، اور تو لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے، پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا، تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ ایک دفعہ بوسہ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے حجر اسود کو، اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے، بوسہ صرف ایک دفعہ۔ پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے، تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا، اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے۔ بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول تو سب نے کھول دی، اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا۔ اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ ان 4 دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے، طواف بھی نہیں کیا۔ کسی نہیں کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، رش بڑھے گا، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ۔ ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے۔ ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تہجد قضا ہوئی؟ کہنے لگے زندگی میں ایک دفعہ ہوئی۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو دروازے تک جانے کے لیے اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا، تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو میں واپس آ کے لیٹ گیا۔ بس زندگی میں ایک دفعہ میری تہجد قضا ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے، اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل، طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی، طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صرف بدھ کو گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا۔ پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر، یہ اب قافلہ کوئی 1 لاکھ کے قریب ہو چکا تھا، آپ مینا تشریف لے گئے، مسجد خیف، وہاں آپ کا خیمہ لگا، وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا۔ اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں لبیک، زور سے کہیں، زور سے لبیک کہیں۔ تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے۔ پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا، اس کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے، آرام کیا زوال تک۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا، پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 کو دیا، 9 کو دیا، 9، 10، 11، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک ہی تقریر ہے، تینوں دن ایک ہی تقریر ہے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ، اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں، جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا۔ حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے، عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں۔ آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نے قتل کیا تھا، فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی۔ پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا۔ کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں لینا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، سود میں نے حرام کر دیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے، اتنا بڑا سود کا نظام تھا۔ یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی۔ 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا، کہ میں سود ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان پر زیادتی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا۔ ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں، ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ سکھیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی،
میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سکھیرا صاحب کے ذمے ہو گیا، ان کو کرنا پڑے گا۔ والزعیم غارم، اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے، تمہاری زندگی مطمئن رہے گی، پرسکون رہے گی۔ اپنے نوکروں پر رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو۔ اپنے نوکروں کو، اس وقت تو غلام تھے، آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، ان کی مار پیٹ نہ کرنا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا۔ بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو، لیکن گالی دینا، مارنا پیٹنا، شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں، ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ، ماں بہن کی گالیاں، اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا، ایک مزدوری پوری نہیں دیتے، ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا، میں لوہار تھا، رونے لگا۔ میں کہا کی ہو جائی کہ باجی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی، نہ دھی ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے، ساڈی تے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ دھی ہے، جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن، دھیاں بہناں تے ذمہ داراں دی ہوندیاں۔ اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں، اتنے درد سے اس نے کہا۔ تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے۔ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے۔ اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو، بس سلوکی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا۔ یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے، دعا مانگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو۔ میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، 5 سے 6 گھنٹے، اپریل کا مہینہ، دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر خیمہ ہے، نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں، نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے، آپ کھا ہی نہیں رہے، پی نہیں رہے؟ تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا، وہ پیالہ آپ نے پانی، وہ دودھ کا تھا، وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن۔ اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو، اس کے احرام میں ہی، اور اس کا سر نہ ڈھانکو، سر ننگا ہی رکھو، یہ قیامت کا دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا، مگر صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا، اور وہ 1.25 لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، 1.25 لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے، اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا، پھر آپ مزدلفہ میں آئے۔ اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر سامان رکھوایا، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا، اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی۔ زندگی بھر آپ، نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں، لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں، تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے۔ ہمت والے پڑھیں، مبارک رات ہے، لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس، سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا۔ تو میں جب جاتا تھا
تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء۔ ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ وطر، چونکہ وطر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کے بتانا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا کہ لگتا ہے کہ آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے، تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں۔ اب تو ویسی رش، اور 8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، استنجا خانے ہوتے ہیں بیچارے، بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے دوست ذمہ دار، وہ گئے مزدلفہ، پہنچے تو بیٹی اور بیگم ساتھ تھی، تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں۔ سامنے ٹوائلٹ سے، اور وہ کہتے میں نشانیاں لگا کے گیا، یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی، ایتھے اے، ایتھے اے، ایتھے اے، اے وہ وضو دی جگہ۔ اب جب ان کو لگ گیا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا، وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئی۔ واپس آیا تو نشانیاں ساریاں غائب، وہ ساری رات طواف ہی کرتے رہ گئے، نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی۔ ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گے؟ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے۔ تہجد نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی، ساری رات پڑھتے رہتے، سو گئے، اذان پہ اٹھے، پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، اشراق سے پہلے۔ پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس، اونٹنی سے اترے۔ حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی، حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا، 7 کنکر مارے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف۔ 63 سال عمر کے تھے، 63 اونٹ، 100 اونٹ ساتھ تھے، تو 100 میں سے 63 الگ کیے، 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے، ان میں سے 1 آگے لا کر اس کو ذبح کیا۔ تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا، اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا، ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں۔ جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا، اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک دیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ جب آپ نے پھینک دیا برچھا تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے، پھر آپ نے کہا علی ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیگ پہ چڑھا دو، اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں، گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا، میرے پاس آنا، میں اپنی طرف سے دوں گا۔ 63 اونٹ تو یہ ہوئے، اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی، الگ سے ایک گائے ذبح کروائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ مکہ کے تھے، ان کے سامنے بیٹھے، سر کے بال منڈائے، آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور آدھے لیفٹ سائڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دی۔ ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے، ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے، ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا۔ جب کہیں میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے، اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا، اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا۔ اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی، اس پر سوار ہوئے، مکہ تشریف لے گئے، جا کے طواف زیارت کیا۔ یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر، چونکہ رش بہت تھا، اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے، دور سے وہ لکڑی کے ساتھ یوں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھے، اور یا ظہر کی نماز وہاں پڑھائی یا ظہر آ کے آپ نے مینا میں پڑھائی، دونوں روایت موجود ہیں۔ 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے۔ تو اس خطبے میں بہت جوش تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو
یہ میری پیٹھ قبلے کی طرف. وہ کہنے لگے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو, کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے. تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کی طرح مینا کی طرح, یہ دیکھو راہ کتوں لبتا ہے, جتھو راہ لبے اتھو بڑھ جاؤ. تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے, جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی, پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی. اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا. تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے, پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی. یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ, پھر دوسرے کو مارے, پھر پونے گھنٹے کی دعا کی, پھر تیسرے کو مارے, پھر دعا نہیں کی. یہاں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی, اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل, تو آپ نے دعا چھوڑ دی, عمل چھوڑ دیا, اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا. پھر اونٹنی پر سوار ہوئے, اور چونکہ یہ آیت آ چکی, یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے, اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا. پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے, ترجمان اور مکبر, جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو, تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کا نبی یوں فرما رہے ہیں, اللہ کا نبی نے یہ فرمایا, ربیہ یہ کہو, ربیہ یہ کہو. لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے, تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے, اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی. اور قریب کھڑے ہوئے, خیموں میں بیٹھے ہوئے, پہاڑ پہ چڑھے ہوئے, مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں. اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا, لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی. یہاں سے شروع کر باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے. عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی. تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی, حضرت ام حبیبہ چلی گئی, حضرت ام سلمہ چلی گئی, اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں. اور باقی غیر معروف, یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں, باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ, بیمار لوگ, مستورات والے لوگ, چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں, تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا, صبح صادق کے بعد. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں, تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تو دوہرا, تیری کنکری نہیں ہوئی, دوبارہ کر, یہ آپ نے نہیں فرمایا. تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں. بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا, جو کہ مسائل میں اختلاف ہے, تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے. اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی, جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے. تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے, نکلتے رہے, لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے. پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے, اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی, پونا گھنٹہ, تیسرے پر ایسے ہی آ گئے. پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی, اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے. زور, اثر, مغرب, عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی. وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا, میں نے عمرہ کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں, میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے, میرا رہتا ہے, میں نے کرنا ہے. تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ, جس کو ہم کہتے ہیں تنعیم, ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے. تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے, جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا. تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ, راستے میں حضرت عائشہ ملی, آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ. جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے, طواف وداع کیا. طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے, اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے, اس طرح سینہ ملتزم کے ساتھ, اور یہ گال اس طرح. وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے, کوئی دعائیں مانگتے رہے. کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں, طواف وداع نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہا کوئی نہیں, جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا. تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع
यौम तमूरु अस्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा। ये आयत आपने पहली रकात में आपने सूरत तूर पढ़ी, दूसरी का वो नहीं बताया, लेकिन पहली रकात का बताया कि सूरत तूर की तिलावत फरमाई। उसके बाद आपने जमजम का पानी भरवाया। किसी ने कहा जी हज सफ़िया का तो मेंसेस आ गया, कहो ये तो हमें रोक देगी। फिर आपने कहा इसने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया? हाँ जी कर लिया। कहा कोई नहीं, तवाफ़ वदा छोड़ दे, कोई बात। फिर उसके बाद आपने सबको अलविदा किया और आप खुद मदीना के रवाना हुए। 11 तारीख को ये सूरत उतरी, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये सूरत उतरी। इसमें इशारा था कि मेरे नबी आपके जाने का वक्त अब आ चुका है। तो इस खुतबे में बहुत जोश था। आप तशरीफ़ ले गए, आपने कंकर मारे, और पहले दिन 10 तारीख को तो एक ही को मारते हैं, फिर 11 को तीनों को, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। और मारने का मसनून तरीका ये है कि बैतुल्ला लेफ़्ट पे हो और मिना राइट पर हो, ये मसनून तरीका है। लेकिन अब चूँकि रश है तो जिधर से भी जगह मिले वही मसनून है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से शख्स ने कहा जी नहर में नहाते हुए मेरा मुंह किबले की तरफ हो, ये मेरी पीठ किबले की तरफ। वो कहने लगे भाई नहर में नहाते हुए तेरा मुंह कपड़ों की तरफ हो, कहीं कोई चोर उठा के ना ले जाए। तो आजकल कंकरी मारते हुए ये ना देखो किबला की तरह मिना की तरह, ये देखो राह कित्थू लभदा है, जित्थू राह लब्बे उत्थू वड़ जाओ। तो खैर अल्लाह आले सऊद को जज़ाए खैर दे, जो इन्होंने खिदमत कर दी है हरम की, पिछले 14 सदी में ऐसी किसी ने नहीं की। अब जिस वक्त भी चले जाएं मौका आसानी से मिल जाता है कंकरी मारने का। तो आपने 10 तारीख को तो एक ही को कंकर मारे थे, फिर जब 11 को गए तो पहले कंकर मार के फिर आपने दुआ मांगी। ये दुआ थी कोई पौने घंटे की दुआ मांगी आप, फिर दूसरे को मारे, फिर पौने घंटे की दुआ की, फिर तीसरे को मारे, फिर दुआ नहीं की। यहाँ दुआ क्यों नहीं की कि यहाँ जगह तंग थी, और फिर वही बात आ गई कि तंग जगह की वजह से खड़े होने पर रश और धक्कम पेल, तो आपने दुआ छोड़ दी, अमल छोड़ दिया, अपने साथियों को तकलीफ से बचाया। फिर ऊँटनी पर सवार हुए, और चूँकि ये आयत आ चुकी, ये सूरत आ चुकी थी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, तो उसमें इशारा था कि अब आपके जाने का वक्त करीब है। तो यहाँ जो आपने खुतबा शुरू किया है उसका इब्तदा बहुत दर्दनाक है, और आपकी आवाज़ में इतना जोश पैदा हो गया। पहले जितने आपने खुतबे दिए उसमें आगे खड़े होते थे बताने वाले, तर्जुमान और मुकब्बर, जैसे तकबीर कहते हैं नमाज में रश ज़्यादा हो, तो आपका अरफात का खुतबा भी मुकब्बर खड़े थे जो कह रहे थे अल्लाह के नबी यूँ फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, रबिया ये कहो, रबिया ये कहो। लेकिन 11 तारीख के खुतबे में मिना की लंबाई 4 मील है, तो आप बिल्कुल आखिरी शैतान के बाद जो शुरू में है वहाँ से आप बयान कर रहे थे, और 4 मील दूर तक आपकी आवाज़ जा रही थी। और करीब खड़े हुए, खेमों में बैठे हुए, पहाड़ पर चढ़े हुए, मुज़दलिफ़ा के बॉर्डर पर बैठे हुए सब लोग आपकी बात को इस तरह सुन रहे थे जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और इसकी इब्तिदा यहाँ से फरमाई अय्युहन्नास असा अल्लाह तलक़ौनी बअद आमी हाज़ा, लोगों ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो सकेगी। यहाँ से शुरू कर बाकी सारा खुतबा वही है जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है। अरफात मुज़दलिफ़ा में आपने आधी रात के बाद मस्तूरात को जाने की इजाज़त दे दी, तो आपकी बेगमात में हज़रत सौदा चली गई, हज़रत उम्मे हबीबा चली गई, हज़रत उम्मे सलमा चली गई, और सहाबा की बेगमात में हज़रत अबू बकर की बेगम अस्मा बिनते अबी उमैस वो तशरीफ़ ले गई। और बाकी गैर मारूफ़, ये मारूफ़ थी तो उनके नाम हदीस में मौजूद हैं, बाकी गैर मारूफ़ इशा यानी आधी रात के बाद कमज़ोर लोग, बीमार लोग, मस्तूरात वाले लोग, चाहे वो जवान सेहतमंद भी हों, तो अपनी मस्तूरात को लेकर 12 बजे के बाद वो वहाँ से निकल सकते हैं मिना के लिए। लेकिन आपने कह दिया कि देखो कंकरियाँ फजर तुलुए सुबह सादक के बाद ही मारना, सुबह सादक के बाद। लेकिन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला ने जाते हुए टिका दी, तो आपने उनको दोहराने का हुक्म नहीं दिया कि भाई तू दोहरा, तेरी कंकरी नहीं हुई, दोबारा कर, ये आपने नहीं फरमाया। तो लगता है कोई गुंजाइश होगी इसमें। बहरहाल मैं मसाइल में नहीं पढ़ता, जो कि मसाइल में इख्तलाफ है, तो ये अहले फतवा का काम है। उसके बाद 12 तारीख को आपने इजाज़त दे दी, जो जाना चाहें चले जाएं कंकरी मार के। तो लोग कंकरी मार के जाते रहे, निकलते रहे, लेकिन ज़्यादा लोग आपके साथ ही रहे। फिर आप 12 को ज़वाल के बाद तशरीफ़ ले गए। उसी तरह तीनों शैतान को कंकरी मार कर 2 पर दुआ मांगी, पौना घंटा, तीसरे पर ऐसे ही आ गए। फिर 13 की ज़वाल के बाद आपने ये तीनों कंकरियाँ ऊँटनी पर बैठ कर ही आपने रमी फरमाई, और वहाँ से खैफ बनी किनाना तशरीफ़ ले गए। ज़ोर, असर, मगरिब, इशा 4 नमाज़ें आपने वहाँ पढ़ी। वहाँ हज़रत आयशा ने कहा कि मेरा उम्रा रह गया था, मैंने उम्रा करना है। तो आपने फरमाया तेरा हज हो गया? कि नहीं, मेरी बाकी सारी सौकनों ने किया है, मेरा रहता है, मैंने करना है। तो एक मुकाबला तो होता ही है। तो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपके भाई को बुला कर कहा कि जाओ अपनी बहन को मस्जिद आयशा, जिसको अब हम कहते हैं तनईम, हमारे लिए कितनी सहूलत अल्लाह ने कर दी कि अब आराम से वहाँ जाके इहराम बांधो और आ जाओ उम्रा करने के लिए। हज़रत आयशा की बरकत से हमें ये दौलत मिल गई हमेशा के लिए। तो उनको भेजा उम्रा करा के, जब आ जाओ फिर मुझे बताना। तहज्जुद में आप उठे
بیت اللہ. راستے میں حضرت عائشہ میری آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ. جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے, طواف وداع کیا. طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے, اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے اس طرح, سینہ ملتزم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح. وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں, طواف وداع نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہا کوئی نہیں, جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا. تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات آپ نے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی, دوسری کا وہ نہیں بتایا, لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا. کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گئے, کہو یہ تو ہمیں روک دے گی. پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا, ہاں جی کر لیا. کہا کوئی نہیں, طواف وداع چھوڑ دے کوئی بات. پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے طرف روانہ ہوئے اور تقریباً آس پاس 22 ذوالحج کو آپ ذوالحلیفہ پہنچے. آپ نے فرمایا آج رات ہم ادھر ہی قیام کریں گے, گھر نہیں جائیں گے. ایک بات یاد آ گئی, جس سال آپ نے حج کا اعلان فرمایا اس سال چیچک پھیل گیا, اسمال پاکس ایک بیماری تھی وہ پھیل گئی. بہت سے لوگ حج سے رہ گئے. یہ 1.25 لاکھ ٹوٹل صحابہ نہیں, صحابہ اس سے بھی زیادہ ہیں. بہت سے لوگ آ نہیں سکے چیچک کی وجہ سے. وہ چیچک قیامت تک کے لیے ایک رحمت بن گیا. صحابہ کو ہوا کہ حج سے رہ گئے, حج سے رہ گئے, حج سے رہ گئے. تو آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہو گیا. یہ اس چیچک کا صلہ ملا, اس بیماری کا صلہ ملا کہ ان کی دلجوئی تھی اور قیامت تک کے لیے ہمارے مزے کروا دیے کہ رمضان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی, رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو ہمارے لیے بھی موج کر دی. اس لیے ماشاءاللہ رمضان میں جو رش ہوتا ہے وہ حج سے کم نہیں ہوتا ہے, بلکہ 27 کی رات کا رش تو حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. 6 کلومیٹر تک صفیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور ایسے 29 کی رات کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو ذوالحلیفہ آپ نے رات گزاری اور صبح مدینہ کو چلے تو سامنے احد پہاڑ تھا. تم ھذا جبل یحبنا ونحبہ, کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. آپ نے کہا جبل احد جنت میں جائے گا, جنت کے دروازے پر ہوگا. اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہود کی سائڈ کی طرف ایک پہاڑ تھا جبل عیر, کا یہ جہنم کا پہاڑ ہے, احد جنت کا پہاڑ ہے. یہ آپ کے حج کا مختصر سا خلاصہ ہے. مسائل چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں, وہ آپ ساتھ رکھیں, وہ ساتھ رکھیں. اور کوئی مسئلہ بنے تو علماء ساتھ ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. البتہ یعنی ہر غلطی کی موجود ہے, تلافی موجود ہے. 1 بکرا دے دو, 2 دے دو, جو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کھل کے کرو. میرے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے, 63 اونٹ, اور ایک اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے, 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے. تو کوئی 450 کے قریب سب آپ نے ایک ہستی نے قربانیاں کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ وہاں خرچ کرے اور لوگوں کو کھلائے, تو اللہ کو بہت انتہائی پسندیدہ ہے. تو چند بنیادی چیزیں ہیں, میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو حج کی بنیاد ہیں اس کی تلافی کوئی نہیں ہے. کنکریاں آگے پیچھے ہو گئیں, بکرا دے دو. بال منڈانے آگے پیچھے ہو گئے, بکرا دے دو. ناخن کاٹ لیے, بکرا دے دو. خوشبو لگا لی, بکرا دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حج کی پہلی بنیاد ہے جو حضرت آدم نے رکھی, وہ ہے توبہ. توبہ کر کے نہیں آئے تو ان سارے بکرے وڈ چھڈو, تلافی کوئی نہیں. حج کا مقصود توبہ ہے, جس کی بنیاد اماں اور ابا نے رکھی. آدم اور حوا عرفات میں بیٹھ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے. تو ہر مرد عورت جو عرفات کی وادی میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے, میرے بندے توبہ کرنے آنا ہے, حاضری لمامر نامی توبہ کرنا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس دن؟ فرشتوں سے کہتا ہے میرے دیکھ لو میرے فرشتوں, آج میرے بندے آئے ہیں, آج میرے بندے اور بندیاں آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے آج اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے بارش کے قطرے, اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے درختوں کے پتے, اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے ریت کے ذرے, اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں پیدا ہونے والے دن اور رات, اتنے لے کر آؤ
اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے کہو توبہ تو میں سارے معاف کر کے تمہیں واپس بھیجوں گا، ایک بھی تمہارے ذمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سب بھائی بہنوں سے تو گزارش ہے کہ ہم توبہ کرنے جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، لفظی مطلب ہے واپس آ جانا، یا اللہ پہلے اور راہوں پر تھے اب تیری راہوں پہ واپس آ گئے۔ اور پھر اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے انسان جو ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لیں گے، چونکہ معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، کوئی پاکستان سے کے بادشاہ سے تو نہیں، یا ہندوستان کے یا ایران کے امریکہ کے عرب سے عجب کے بادشاہ، یعنی مطلب ہے کہ انسانوں سے معاملہ نہیں، اللہ سے معاملہ۔ اور اللہ کو نہ میرے گناہوں کا اثر پڑتا نہ میری نیکی کا اثر پڑتا۔ میں معاف کرنے میں دیر کیوں کرتا ہوں کہ میرے اوپر سکھیرا صاحب نے جو زیادتی کی اس کا میرے اوپر اثر ہے، جب تک وہ اثر باقی میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، پھر بندو تم مجھے نفع دینا چاہو تو تم اس قابل نہیں ہو، نقصان پہنچانا چاہو تو اس قابل نہیں ہو، تم سارے نیک ہو جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم سارے بدماش ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا سب سے سوکھا کام ہے اللہ کو بنانا، سب سے آسان کام ہے اللہ کو بنانا، کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا ہے۔ سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے۔ وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کرے گا، ہم تو پکا کرتے ہیں ہمیں آئندہ تو نہیں کرو گے، وہ پوچھتا بھی نہیں، ہاں بھائی ان کی صلاح ہے، اگاں کی صلاح ہے، کرنا کہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اچھا جاؤ تام معاف کیتا، یا اللہ معافی مل سکتی کا یہ کیوں کہتے ہو مل سکتی، جاؤ میں نے کر دیا، کر دیا۔ اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا کہ پھر کر لینا میں پھر معاف کر دوں، گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی پھر کیا کروں گا، پھر کرنا میں پھر معاف کر دوں، اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں گا، پھر کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور 1 دفعہ بھی برا نہیں منائے گا، کرو صحیح۔ یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے، کیا پتہ درمیانی وقفے میں ہی اللہ بلا لے اور پاک صاحب پہنچ جاؤ۔ میں گیا نواب شاہ، چلا تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے اکٹھے کیے، انہوں نے بتایا کہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مجھے بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا، میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں، اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئی ہے، اور شام کو مر گیا۔ ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے، سب معاف۔ توبہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے۔ ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھئی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، کہتا 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف، نہ نظر آئے نہ دکھائی دے نہ ٹرا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹریا جاندہ نے ہن پہ کرے نہ توبہ۔ میرا لگا آ جا ان کی نہ سنائی تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں، آ جانا تیری اس حال میں بھی معاف کروں گا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ بھائیو بہنوں توبہ ضرور کر، اللہ بڑا کریں بڑا کریں، اس کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں باغی نہ بنے، گناہ گار اور چیز ہے، مجرم اور ہے، باغی اور ہے۔ باغی ہے کیوں ہے جو شراب پیتا کیوں ہے، زنا کیتا تکیو کہ سارے کر دے پر میں کیتا تکیو ہے، یہ باغی ہے۔ باغی کا قانون اور ہے اور ملزم کا قانون اور، جی غلطی ہوگی کر بیٹھے ہیں جی ہو گئی، یہ اور ہے، میں کی تکی ہو گیا یہ اور ہے۔ اللہ کا یہ قانون بھی نہیں کہ شمر اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھا دے، کربلا میں سر کٹانے والے اور ایمان کے سودے کرنے والے اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر تو ساری شریعت کو آگ لگا دو۔ تو ایک میرے رب کا نظام بھی تو ہے، اگر رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی کو اس نے ایک کر دینا ہے تو اتنی بڑی شریعت کیوں اتاری؟ حسین اور ابن زیاد کو ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو اتنا بڑی کربلائیں کیوں قائم کی؟ تو یہ تصور بڑا غلط ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ ایویں مولوی ڈرائی جان دینا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ پہ معاف کرے، آپ پہ تمہاری دکانیں تو کھولتا نہیں،
تمہاری فیکٹریاں تو آپ پہ چلتی نہیں، وہاں تو سر پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو جنت بھی ایک میرے رب کا نظام ہے، اس کی رضا بھی میرے رب کا ایک نظام ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کرے، ایک اس کا قانون ہے جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ تو ایک عرفات کا سب سے، دیکھو میرے نبی نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی تلاوت نہیں کی، بس دعائیں مانگتے رہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے 2 رکعت۔ تو عرفات کے سب سے بڑے عمل، کوئی مسنون چیز نہیں، اتنے بار یہ پڑھو، اتنے بار یہ پڑھو، اتنے 100 بار یہ پڑھو، تمہارے ندامت کے آنسو ہیں تو تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں، یہی عرفات کا عمل ہے کہ یا اللہ بس جاندی کر، معاف کر، آ گئے ہیں، مہربانی کر، بس کر، معافی دے دے۔ یہ عرفات کا عمل ہے۔ منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، وہ ہے جذبات کی قربانی، اللہ پر جان مال قربان کر دینا، مال کے غلام نہ بننا، جان کے غلام نہ بننا، اللہ کے غلام بننا۔ جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی۔ 2 دفعہ فرشتے روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھا۔ ایک دفعہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، یہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں، دوسرا بات، پہلا واقعہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے، ابھی میں عمر پہلی دفعہ مجھے وہ ویزا ملا تو میں طائف گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے نبی کو پتھر پڑے، پھر آپ بے ہوش ہو کے گرے، پھر آپ کو اٹھا کے ایک جگہ آپ کے غلام زید نے ڈالا، وہ سارا میں نے جگہ جا کے آنکھوں دیکھا، حال جیسے کہتے ہیں، اوپر ایک چھت پہ چڑھ گیا ایک جگہ اور میں ساری وادی دیکھتا رہا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے۔ تو آپ کے بے ہوش ہونے پر آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پہلی دفعہ روئے تھے جب